بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم سونیا کے بارے میں ایسی کیا بات جانتے ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ پٹھان زادہ تھا۔ اس نے دھمکی کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بلیک کیٹ ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انڈین سیکرٹ سروس اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سونیا پر بہت بڑا الزام ہے۔ اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کا نام سونیا کمال نہیں، سیتا کانت ہے۔ اسے میرے سامنے لاؤ، ثبوت خود بخود تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اچانک قالین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دھیمی اور رشت آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت دیر تک برداشت کر لیا، اب اٹھو اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ تم دونوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ چلو جلدی کرو۔ اس کی کھوپڑی سنک گئی تھی۔ میں اس کی بدگمانی کی وجہ سے سیتا کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے تھوڑی سی آڑ لے کر یکایک اپنی بیم گن نکال کر اس پر تان لی۔ اسی وقت برآمدے کی سمت سے اچانک گلاب خان دندناتا ہوا اندر گھس آیا اور گرایا، خبردار کوئی بدماشی کی کوشش نہ کرے۔ میں نے باہر چھپ کر تم لوگوں کی سب باتیں سن لی ہیں۔ 1 منٹ میں یہاں سے باہر دوڑ لگا دو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پستول دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مسکین دروازے پر رک گیا تھا۔ وہ اندر گیا تھا مگر دوبارہ دوسرے راستے سے اندر آیا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ صحیح معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے چھپ کر ہماری اور اپنے بیٹے کی باتیں سن لی تھی۔ میرا ان دونوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے گلاب خان کی نظریں بچا کر جلدی سے بیم گن جیب میں ڈال لی۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اس کے ٹریگر کا چور لاگ لگا دیا تھا۔ گلاب خان کی غیر متوقع مداخلت پر سر بلند بونچ کا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی سہانے رو رہا ہوگا کہ اس کے باپ نے سیتا یا سونیا سے گہرے مراسم کے بارے میں اس کے اعتراف اپنے کانوں سے سن لیے تھے۔ خان یہ کیا کر رہے ہو؟ سلطان شاہ اضطراری انداز میں بول پڑا۔ ہم تمہارے ہمدرد اور نہتے ہیں۔ بکواس۔ وہ برہمی سے گرایا۔ ابھی ارشد نے میرے بیٹے پر ہتھیار نکالا تھا۔ ہماری گفتگو سنتے ہوئے شاید وہ پردے کی جوری سے اندر جھانک رہا تھا۔ ہتھیار نہیں، یہ پلاسٹک کا کھلونا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے بیم گن نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چاہو تو خود اسے دیکھ سکتے ہو۔ اسے اندر رکھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گلاب خان نے اپنے پستول کی نال ہلا کر دھمکی دی اور میں نے کسی تاخیر کے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کر ڈالا۔ بات ٹل گئی تھی۔ اچانک سلطان شاہ نے پشتو میں کچھ کہنا شروع کر دیا جو میرے پلے نہیں پڑ سکا، مگر میں نے گلاب خان کے چہرے پر حیرانی کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ وہ چھوکری بھارتی ایجنٹ ہے؟ گلاب خان نے مجھ سے پوچھا، پھر کہا، دیکھو دوست، میرے بچے نے اسے یہاں پناہ دے کر اچھا کیا یا برا کیا یہ میں اس سے بعد میں سمجھوں گا۔ وہ اس چھت کے نیچے پناہ لے چکی ہے، اب اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھارتی ایجنٹ ہو، نیپال کی شہزادی یا 2 ٹکے کی ناچنے والی، وہ میرے بیٹے کی پناہ میں ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اپنے مہمان کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو شانے سے توڑ دیں گے۔ تم جذبات کی روانی میں بڑے بڑے الفاظ بول رہے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ غداری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بگانے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھو، وہ پاگل نہیں ہے۔ سربلند نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ رات کے 2 بجے وہ ایک واردات کر کے یہاں پہنچی ہے۔ یہ قبائلی علاقہ نہیں، ایک شہر ہے۔ اس لڑکی کی حمایت کر کے تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس کو ہر قیمت پر قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ تم قانون نہیں ہو۔ تم نے آتے ہی کہا تھا کہ تم پولیس یا CID کے آدمی نہیں ہو۔ اس نے ہمیں یاد دلایا۔ شاید میرا آخری فکرہ اس کے دل کو لگا تھا۔ قانون کے نفاذ کے لیے اور بھی 10 محکمے ہیں، ہم ان میں سے ایک سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ سلطان شاہ نے دوبارہ اس سے اپنی مادری زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ ان دونوں کے درمیان خاصی دیر تک زور و شور سے مکالمات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ گلاب خان کے پستول کی نال
نیچی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سیفٹی کیچ لگا کر پستول اپنی جیب میں ڈال لیا، پھر اس نے مسکین کو دروازے سے باہر بھیجا اور چاروں ایک مرتبہ پھر قالین پر بیٹھ گئے۔ میں اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دھیرے دھیرے سلطان شاہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میری طرح سر بلند نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے وقتی طور پر اس کی حمایت کر کے اسے سرخرو ہونے کا ایک ہلکا سا موقع فراہم کر دیا تھا، لیکن اس کی لا علمی میں ایک اجنبی لڑکی سے زوردار عشق لڑانے کی ممکنہ سزائیں سربلند کے لیے بہرحال ایک ڈراؤنا خواب بنی ہوئی تھی۔ آخر کار گفتگو دوبارہ اردو میں ہو گئی۔ گلاب خان قائل ہو چکا تھا کہ میزبانوں کو دھوکہ دے کر گھر میں گھس آنے والی لڑکی کو پناہ گزین تصور کر کے قانون سے مخاصمت مول نہیں لی جا سکتی۔ وہ ایک پرخلوص اور سادہ لو آدمی تھا۔ ابتدا سے اس وقت تک نیک نیتی سے مذاکرات کرتا رہا تھا۔ اسے اپنے ابتدائی موقف سے پیچھے ہٹنے پر ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ دیر سے صحیح مگر بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سیتا بدستور مکان کے تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے مذاکرات کے دوران مسکین نے اسے اوپر کے حالات سے باخبر نہ کر دیا ہو، مگر گلاب خان نے یقین دلایا کہ وہ اس کے گرانے کا پرانا نمک خوار تھا، بھول کر بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سیتا بہت ذہین اور چالاک سیکرٹ ایجنٹ تھی۔ بظاہر یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ چوہے دان میں پھنس چکی ہو، لیکن اسے اس چوہے دان سے باہر نکالنا بھی ایک اہم مرحلہ تھا۔ ہم چاروں ایک ساتھ تہہ خانے میں جاتے تو زینوں پر قدموں کی دھمک سے چکنا ہو کر وہ خطرے کا ادراک کر سکتی تھی۔ کچھ دیر تک مغز زنی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف سربلند کو تہہ خانے میں بھیجا جائے اور وہ بہلا پھسلا کر اسے وہاں سے نکال لائے۔ وہ غیر مسلح تھی، اوپر آنے کے بعد ہم اسے آسانی سے دبوچ سکتے تھے۔ گوپال جو بہت زیادہ ٹیڑھا اور خطرناک تھا، آسانی سے ہماری گرفت میں آ چکا تھا اور اسٹیشن 4 میں بند تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ بے بساط لڑکی ہمارے لیے آفت کی پرکالہ بن گئی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ گوپال کی نشاندہی کے نتیجے میں اس کا انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ اپنے باپ کو ہم دونوں کی حمایت پر کمر بستہ دیکھ کر سربلند کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ گلاب خان نے اسے ہدایت کی کہ وہ اسے تہہ خانے سے نکال کر گھر میں لے جانے کے بجائے دوسرے دروازے سے باہر لے آئے جہاں ہم تینوں اس کا انتظار کریں گے۔ ہم چاروں ایک ساتھ اٹھے۔ سربلند اندر چلا گیا۔ ہم تینوں نے برآمدے میں نکل کر اپنے اپنے جوتے پہن لیے۔ باہر سے پورچ میں گھوم کر ہم مکان اور احاطے کی دیوار کی درمیانی گلی میں پہنچے تو گلاب خان نے اس بند دروازے کی نشاندہی کی جس سے سیتا اور سربلند کو برآمد ہونا تھا۔ میں نے تینوں کو دیوار سے لگا دیا تاکہ سیتا دروازہ کھلتے ہی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ کام بہت طویل نہیں تھا، مگر انتظار کے عالم میں وقت کی طوالت کا احساس خاصا تکلیف دہ تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ پہلے سربلند ڈیلی چال کے ساتھ برآمد ہوا۔ سیتا اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں موجود ریوالور سربلند کے پہلو سے لگا ہوا تھا۔ خوب وہ ہم تینوں پر نظر پڑتے ہی زہریلی آواز میں بولی۔ میرا اندیشہ درست تھا کہ سربلند کو یکا یک مجھے کھلی فضا میں لے جانے کا خیال کیسے آ گیا۔ خبردار جو کسی نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کی، میں سربلند کو بے دریغ گولی مار دوں گی۔ باہر آ کر وہ پلٹی اور دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوئی تو اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر پھر مجھے یاد آ گیا کہ صرف گوپال نے دہلی میں مجھے مظہر خان کے روپ میں دیکھا تھا۔ سیتا مجھے ڈینی یا مظہر کی حیثیت سے نہیں پہچانتی تھی۔ کل شام شاید تم ہی ہوٹل کی لابی میں ابرار کو گور رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے پشت سے دیکھا تھا اور ایک سرسری نظر میں میرا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اس کی نظریں بہت تیز تھیں۔ اسی کے ساتھ یادداشت بھی اچھی تھی کہ اسے بروقت پچھلی شام کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے سامنے آنے کے بعد وہ یکا یک مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ چلو تم تینوں اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر برابر برابر میں پورچ کی طرف چلو، اس نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں اس پٹھان کو لے کر پیچھے آ رہی ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ مجھے کسی گڑبڑ کا شبہ بھی ہوا تو میں اسے گولی مار دوں گی۔ وہ بس
لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر خاص طور پر کسی کو مخاطب کیے بغیر دوسرے سانس میں پوچھا، دونوں گاڑیوں کی چابیاں کہاں ہیں؟ مسکین کے پاس گلاب خان نے عجلت میں جواب دیا۔ اپنے جوان بیٹے کو ریوالور کی نال پر دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ بہت نازک صورتحال تھی، وہ ہاتھ آتے آتے نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ سربلند کو یرغمال بنا کر اسی کے ساتھ گلاب خان کی کسی گاڑی میں نکلی جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اسے میں نے پہلی بار قریب سے دیکھا تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی تیز چمک دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے بدن کے نشیب و فراز قدرت نے بلا کی کشش اور نزاکت عطا کی تھی، جسے نظر انداز کرنا کسی زندہ دل مرد کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چلو، ذرا سی تاخیر ہوتے ہی وہ گرائی۔ ہم تینوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمارے پاس سیتا کے نادر شاہی حکم پر عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم تینوں نے اپنے ہاتھ پشت یا کولوں پر باندھے اور شانہ بے شانہ پورچ کی طرف چل دیے۔ گلاب خان ہمارے درمیان تھا اور بار بار مایوسی سے اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ ساری غلطی میری ہے، وہ ایک گالی دے کر زیر لب بڑبڑایا۔ پٹھان روٹی کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے، ہتھیار کے بغیر نہیں رہتا۔ سیتا کے پاس سربلند کا ریوالور ہے، تہہ خانے میں بھیجنے سے پہلے مجھے اس کی جیب خالی کرا لینی چاہیے تھی۔ میں ابتدا سے اسی الجھن میں تھا کہ سیتا اسٹیشن 4 سے فرار ہوئی تو اس کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے، پھر اس کے پاس ریوالور کہاں سے آ گیا تھا؟ گلاب خان کی بڑبڑاہٹ نے یہ گتھی سلجھا دی تھی۔ سربلند نے تہہ خانے میں جا کر سیتا کو باہر نکلنے کی پیشکش کی ہوگی تو اس نے خطرہ بانپ لیا ہوگا۔ اس وقت وہ دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ سربلند اسے اپنے باپ سے چھپا رہا تھا۔ ایسے حالات میں سربلند کا یکا یک اسے باہر لے جانا خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ سیتا اول درجے کی حرافہ تھی۔ سربلند کے سر پر اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ سیتا نے اسے بہلا پھسلا کر اس کے ریوالور پر قبضہ کیا اور یوں اسے یرغمال بنا کر باہر آ گئی۔ اس گھر میں اس کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو چکا تھا تو پھر سربلند کی مرضی کے خلاف اس کا تہہ خانے میں رکا رہنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ہم گلی کے سرے تک پہنچے تھے کہ سیتا نے اگلا حکم دیا، داہنی طرف کی دیوار سے منہ لگا کر کھڑے ہو جاؤ اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس حکم میں بہترین جنگی چال بازی موز مہر تھی۔ ہم دیوار سے ناک لگائے کھڑے رہتے، وہ ہمارے پیچھے سے گزر کر اطمینان سے اپنی مطلوبہ گاڑی تک پہنچ جاتی۔ میری پوری توجہ آہٹوں پر مرکوز تھی۔ وقت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، وہ اس بار نکل جاتی تو اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ان دونوں کی آہٹیں ہمارے عقب سے گزرتی چلی گئیں۔ سربلند کی امکانی موت کے اندیشے سے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ مسکین چھوٹی گاڑی کی چابی لاؤ۔ چند ثانیوں کے روح فرسا سکوت کے بعد فضا میں سربلند کی آواز گونجی، لایا صاحب۔ دور سے مسکین کی توانا آواز آئی۔ وقفہ خاصا ہو چکا تھا۔ میں نے آہستگی سے سر گھما کر دیکھا تو سیتا چھوٹی پجیروں میں سوار ہو چکی تھی۔ سربلند ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی توجہ فاٹک کی طرف تھی جدھر سے مسکین کی آواز آئی تھی۔ میرے لیے بس میں وہی ایک موقع تھا۔ مسکین کی فکر میں سیتا کی توجہ میری طرف سے ہٹ چکی تھی۔ میں نے سینے کے بال فرش پر گر کر تیزی سے آگے سرکنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری پوزیشن بہت مخدوش تھی۔ سیتا مجھے دیکھ لیتی تو میرے لیے اس کی چلائی ہوئی گولی سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ گیٹ کی ان طرف سے مسکین کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ شاید وہ اپنے چھوٹے مالک کے لیے گاڑی کی چابی لا رہا تھا۔ سیتا کو شاید اندیشہ تھا کہ کہیں سربلند اپنے ملازم کو کوئی اشارہ نہ کر دے، اس لیے وہ ایک ٹک اسی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں چھوٹی پجیروں سے ذرا دور تھا کہ مسکین نے چابی سربلند کو دے دی۔ اس کی تحیر زدہ نظریں میرے رینگتے ہوئے وجود پر بھی پڑی تھیں، لیکن اس نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس وقت میں اکیلا نہیں رینگ رہا تھا۔ میرے با
بعد سلطان شاہ اور گلاب خان نے بھی میری تقلید کی تھی۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ لائٹ آف ہونے پر اس کا انجن بیدار ہو گیا۔ گھر سے سیتا کی روانگی کے مراحل مکمل ہو چکے تھے۔ اس نے گردن سیدھی کی تو میں گاڑی کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر میرے پیچھے آنے والوں پر لگاتار 3 فائر کیے اور اضطراری لہجے میں چیخی، جلدی چلو، گاڑی نکالو یہاں سے۔ اس کی پہلی 2 گولیاں ضائع ہوئیں مگر تیسرے فائر پر فضا گلاب خان کی چیخ سے لرز اٹھی۔ شاید گولی اس کے جسم کے کسی حصے کو چاٹ گئی تھی۔ وہ عجیب صورتحال تھی۔ باپ زخمی ہو چکا تھا، بیٹا یرغمال بنا ہوا تھا۔ سربلند کے پاس سیتا کے حکم سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پجارو بہت تیزی کے ساتھ کھلے ہوئے پھاٹک سے نکلتی چلی گئی۔ میں ریوالور کی رینج سے بہت دور تھا۔ سیتا فائر کرتی تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں تیزی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ مسکین اپنے مالک کی چیخ پر گیٹ سے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے دوسری گاڑی کی چابی مانگی جو اس نے وہیں سے میری طرف اچھال دی۔ میں نے بس ایک نظر پلٹ کر دیکھا، شاید گلاب خان کی پنڈلی زخمی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ اسے سنبھال رہا تھا۔ پنڈلی کا زخم کاری نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ابتدائی طبی دیکھ بھال ہی کافی تھی۔ قدرے بلندی سے آنے والی گولی نے ہڈی کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو اس کی دیکھ بھال بعد میں ہو سکتی تھی۔ اس وقت سیتا کا تعاقب زیادہ اہم تھا۔ میں دوسری گاڑی میں گھس گیا۔ میں نے گاڑی اس رخ پر ڈال دی تھی جدھر چھوٹی پجارو گئی تھی۔ پھر مجھے ذیلی سڑک کے سرے پر وہ گاڑی بائیں طرف مڑتی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اگلی سڑک پر خاصا ٹریفک تھا جس میں رفتار کے کمالات دکھا کر دوسروں سے آگے نکلنا آسان نہیں تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ مجھے اس ہجوم میں سربلند کی گاڑی رواں نظر آ رہی تھی۔ ٹریفک کے معاملے میں اسے بھی وہی مسائل درپیش تھے جن کا مجھے سامنا تھا۔ یوں ہمارا درمیانی فاصلہ کم و بیش یکساں رہا تھا۔ کئی موڑ گھومنے کے بعد دونوں گاڑیاں شہر فیصل پر نکلیں تو اگلی گاڑی کی رفتار خاصی کم تھی۔ میں تیزی کے ساتھ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے برابر میں پہنچتے ہی مجھے ایک شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ گاڑی میں سربلند اکیلا تھا۔ اس کے برابر والی نشست خالی پڑی ہوئی تھی۔ سربلند کی نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں، وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے ہارن بجا کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے گاڑی کنارے سے لگا دی۔ میں اس کے پیچھے رک گیا۔ وہ نیچے اتر کر تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف آیا تھا۔ بابا کو کہاں گولی لگی ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے آتے ہی متوحش آواز میں پوچھا۔ وہ زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ سیتا کہاں ہے؟ وہ پچھلے چوراہے پر اچانک اتر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے سر پر اچانک لٹھ دے مارا ہو۔ پھر تم ادھر کہاں جا رہے تھے؟ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ شہر فیصل پر آنا مجبوری تھی، پہلے موڑ سے واپس لوٹ جاؤں گا، مگر بابا کی بہت فکر ہے، وہ میری وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ وہ روندی ہوئی جذباتی آواز میں بولتا چلا گیا۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، سونیا ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اس وقت اس کے تیور بدلے ہوئے اور بہت خراب تھے۔ وہ چھٹی ہوئی بدماش معلوم ہو رہی تھی۔ مصروف سڑک کے کنارے زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں گاڑیاں گلاب خان کی تھیں۔ وہ خود زخمی ہو چکا تھا، سلطان شاہ کو بھی وہاں سے لینا تھا۔ میں نے سربلند کو واپسی کا اشارہ کیا اور اپنی گاڑی تیزی سے آگے نکال لے گیا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ویرا نے اصرار کیا۔ وہ نظر آئی اور پھر تم دونوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو گئی۔ گلاب خان مفت میں اپنی پنڈلی تڑوا بیٹھا۔ سیتا کے بارے میں اب ہم پہلے سے زیادہ اندھیرے میں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس بار وہ کہاں جائے گی۔ ہم اسے کباب سمجھ رہے تھے، پوری کی پوری ہڈی نکلی ہے۔ سلطان شاہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، تمہاری ٹکر کی عورت معلوم ہوتی ہے۔ تم نے پھر مجھے عورت کہا۔ ویرا نے ہلکی سی برہمی کے ساتھ احتجاج کیا۔ تو پھر کیا تمہیں مرد کہنا شروع کر دوں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ میں عورت نہیں، لڑکی ہوں، لڑکی۔ کم از کم اسے پہچاننے والوں کی
تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ غزالہ نے کہا، رہا گلاب خان تو اس کا زخمی ہونا بد نصیبی ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ 4 مردوں کے درمیان سے مکھن میں سے بال کی طرح صاف نکل جائے گی۔ دشمن کو حقیر اور خود کو برتر سمجھنے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ویرا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہا، کیا تم انہیں اپنے کارنامے کے بارے میں بتاؤ گی؟ غزالہ نے اس سے پوچھا۔ او ہو، تو کیا ویرا نے بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی تیر مارا ہے؟ سلطان شاہ نے تعجب سے کہا، میں نے 1 نہیں 2 تیر مارے ہیں۔ ویرا نے فخر سے بتایا، صبح کے اخبار بازار میں آئے ہوئے ہیں، آدھا دن گزر چکا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ بیچاروں کے قیمتی اشتہار ضائع ہو رہے تھے، تم پورے شہر میں گھوم آئے ہو اور وہ اخباروں کے سمندر میں اشتہار کی ڈور ڈالے تمہارے پھنسنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں گاروں کی دوڑ لگوا دی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا، ان لوگوں کے پاس جدید ترین آلات ہیں، ان کو یہاں سے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں لڑکی ضرور ہوں مگر نادان نہیں ہوں۔ وہ میری جلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرائی۔ میں نے بازار کے ایک پی سی او سے فون کیا تھا، غزالہ بھی میرے ساتھ تھی۔ کوئی لائن پر موجود تھا یا ریکارڈنگ مشین لگی ہوئی تھی؟ میری طبیعت میں تجسس جاگ اٹھا۔ آج اشتہار کا پہلا دن ہے، وہ خاصے پر امید معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی مقامی فون پر بیٹھا امریکی لب و لہجے کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویرا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ اپنی بات شروع کی۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈینی نیشنل ہائی وے پر کھارو سے 3-4 کلومیٹر آگے معراج فارم ہاؤس میں رپوش ہے۔ کئی برسوں پہلے میں نے وہ فارم دیکھا تھا۔ اس نے خاصی دلچسپی لی اور میرے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے کہہ دیا کہ ڈینی اگر معراج فارم سے پکڑا گیا تو میں اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے مونا علی کے نام سے دوبارہ رابطہ کروں گی۔ یہ خاصی بچگانہ حرکت ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے دوڑ لگانے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تم نے بہت اچھا کیا، سلطان شاہ نے اس کی تعریف کی۔ ہمیں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو وہ ضرور ہلکان ہوں گے۔ شکریہ ڈارلنگ، ویرا نے آنکھ مار کر کہا، تمہیں کافی دنوں بعد میرا کوئی کام پسند آیا ہے، مگر میری یہ بات یاد رکھنا کہ سیتا نے تمہیں اور ڈینی کو قریب سے دیکھ لیا ہے، وہ تم دونوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی رہے گی۔ اس کی آزادی میرے لیے تشویشناک ہے۔ اسے گولی مارو اور اپنے دوسرے کارنامے کے بارے میں بتاؤ، میں نے مطالبہ کیا۔ ویرا مجھے چڑھانے کے لیے خاموشی سے مسکراتی رہی۔ غزالہ اس کی زیادتی برداشت نہیں کر سکی اور بولی۔ ویرا نے اسی پی سی او سے دوسرا فون سبراج کے گھر کیا تھا۔ 2 میں سے ایک نمبر مسلسل مصروف تھا، لیکن دوسرے پر پہلی کوشش میں ہی رابطہ ہو گیا۔ یہ اچھی اور حوصلہ مندانہ کوشش تھی۔ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ خود موجود نہیں تھا۔ ویرا نے لب کشائی کی۔ اس کے پرسنل سیکرٹری سے میری بات کروا دی گئی۔ اس نے سوبراج کے انٹرویو کے لیے مجھے کل شام 5 بجے کا وقت دیا ہے۔ سوبراج کا انٹرویو؟ میں نے حیرت سے دہرایا، وہ کس سلسلے میں ہوگا؟ اس وقت مسلم ریاستوں میں دوسری اقلیتوں کی مذہبی اور سیاسی آزادیوں کے بارے میں مغرب بہت حساس ہے۔ ویرا نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، سی بی ایس اس سلسلے میں پاکستان پر ایک پروگرام نشر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ انٹرویو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگا۔ اس میں سوبراج کے جوابات اسی کی آواز میں سنوائے جائیں گے۔ یہ سی بی ایس کیا بلا ہے؟ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ نویڈا میں قائم سینٹرل براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کا مخفف ہے۔ اس نے ہلکے سے کہے کے ساتھ جواب دیا۔ کیا امریکہ میں اس نام کے کسی ریڈیو اسٹیشن کا وجود ہے؟ پتہ نہیں، اس نے اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا۔ یہ نام میرے ذہن میں آیا ہے تو اس کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ تمہیں مذہب اور سیاست سے خاک دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے سطحی سوالات سے اسے شبہ ہو گیا تھا تو وہ تمہاری شناخت مانگ سکتا ہے، تم بری طرح پھنس جاؤ گی۔ میں نے اسے تنبیہ کی۔ ہائے، اس نے اپنے سینے پر بایاں ہاتھ مار کر ہولے سے کہا، ماضی بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب بیسیوں ورزی شناخت نامے اور کارڈ میرے پاس ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جب سے تم نے مجھے دربدر کیا ہے یہ سارے ٹھاٹ خاک میں مل گئے۔ اب بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس کا سیکرٹری سی بی ایس کے نام سے مروب ہو گیا تھا۔ تمہارے لیڈر اور
सियासतदान बैन अल-अक़वामी ज़राए अबलाग में अपनी आवाज़ों और तबसरों की तशहीर को बाइसे फ़ख्र समझते हैं, ये सहर सोबराज पर भी काम करेगा। वैसे मेरी मालूमात इतनी बुरी नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आईनी तौर पर मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन अमली तौर पर मामला ज़रा मुख्तलिफ है। मुसलमानों के रद्दे अमल के खौफ से सब अपनी चार दीवारी में महबूस रहते हैं। मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकता, इस पर हाथ डालने के लिए ऐसे ही खतरात मोल लेना पड़ेंगे, मगर होमवर्क का मुकम्मल होना जरूरी है। मैं सुल्तान शाह को अपने मावन के तौर पर साथ ले जाऊंगी, ये सबसे बड़ी खबर है। गजाला खुश होकर बोली, आज तुम दोनों के सितारे काफी मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, अब तुमने इसे अपने साथ ले जाने का ऐलान किया है। काश तुम दोनों के दरमियान मुफाहमाना फजा यूं ही परवान चढ़ती रहे। इस बारे में अव्वल खान का मशवरा भी सूदमंद रहेगा। सुल्तान शाह गजाला के तबसरे को नजर अंदाज करते हुए बोला, आज गुलाब खान के घर का पता इसी ने फराहम किया था, लेकिन तुमने वहां जाने के बारे में इसे एतमाद में नहीं लिया। वो हसास आदमी है, बहुत बुरा मनाएगा। वो बुरा मनाए, मैं इसे मना लूंगा। वो हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन कभी कभी मुझे यूं महसूस होने लगता है जैसे हम इस पर ज्यादा इन्हिसार करने लगे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है, वीरा ने मेरी कता कलामी करते हुए कहा। इसने सरवर को मैदान में न उतारा होता तो हम लोग कई दिनों तक गुलाब सिंह की तलाश में भटकते रहते। मैं भी कह रहा हूँ, इसकी वजह से मुयस्सर आने वाली आसानियों ने हमें तन आसान बना दिया है। जहाँ तक गुलाब खान का मामला है तो मैंने इसे नजर अंदाज नहीं किया, बस अचानक इधर जाने का प्रोग्राम बन गया। वैसे भी वहाँ किसी लाओ लश्कर की जरूरत नहीं थी। अब इससे बात या मुलाकात होगी तो इसे भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। सोबराज आसानी से काबू में आने वाली आसामी मालूम नहीं होता। वीरा सिगरेट सुलगाकर धीरे से बोली, इसके लिए हमें STF के वसाइल और नफरी की जरूरत पेश आएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम इनसे जरूर मदद लेंगे। मैंने इसे यकीन दहानी कराई। तुमने अभी तक सोबराज के सैटेलाइट फोन का कोई मुशर्रफ नहीं सोचा। वीरा ने अपनी दानिश में मुझे याद दिलाया, ये पता चलना चाहिए कि गोपाल ने तुम्हें कोई गलत नंबर देकर गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की। मेरे लिए सोबराज ज्यादा अहम है, मैं इससे भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मजबूरन इसे भूलकर सीता के पीछे जाना पड़ा। वो छलावा बनी हुई है। मुझे डर था कि कहीं मेरे पहुंचने से पहले ही वो गुलाब खान के घर से कहीं और कूच न कर जाए। इस भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं हुआ। वीरा बेपरवाही से बोली, पहले ना सही, वो तुम्हारे जाने के बाद निकल गई। बस ये हमारे मुकद्दर की खराबी थी कि वो निकल गई, वरना मुझे यकीन हो गया था कि वो गुलाब खान के घर से नहीं निकल सकेगी। अब देखो कि वो दोबारा कब हमारे सामने आती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।